گرگٹ کیا کرتا تھا؟ پھونک مارتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا پھونک مارنے کا؟ کہ آگ اور زیادہ بھڑکے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اتنی زیادہ خطرناک آگ اور اس ذرا سے گرگٹ کی پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اس کی پھونک سے کوئی آگ بھڑکنے والی نہیں تھی اور زیادہ، لیکن اس نے ساتھ کس کا دیا؟ نبی کے دشمنوں کا اس نے ساتھ دیا، نبی کے گستاخوں کا اس نے ساتھ دیا، پھونک مارتا رہا آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ دوسری طرف تھا مینڈک کہ جو اپنے منہ میں پانی بھر کے لاتا، چھوٹا سا مینڈک۔ مینڈک کی کتنی اوقات ہوتی ہے؟ ایک تو مینڈک چھوٹا سا، پھر اس کے منہ میں پانی کتنا آتا ہوگا۔ اس کا معمول یہ تھا پانی لاتا اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا۔ عزیزو یاد رکھنا، اگر کسی نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے یا قرآن کے بارے میں غلط بولا، تو اس لعین کے بولنے سے، اس مردود کے بھونکنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کا جو مقام ہے، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کا جو مرتبہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بھونکتا ہے مردود، تو اس کے بھونکنے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں میں، آپ کی بلندیوں میں، آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس بھونکنے والے نے، اس بولنے والے نے یہ اپنی قسمت بنا لی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون ہو گیا ہے۔ اب جب بھی ایسے شخص کو کہ جو نبی کا گستاخ ہے، جو قرآن کریم کے بارے میں غلط جملے نکالتا ہے، قرآن کے بارے میں غلط بولتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب بھی اس کو یاد کیا جائے گا تو اس پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، اور ہر نبی کا عاشق، ہر نبی کا چاہنے والا اس کو لعنت بھیجنے کے بعد میں یاد کرے گا۔ اگر کوئی نبی کا چاہنے والا ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کا عاشق ہے، وہ نبی کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کی بڑائی بیان کرتا ہے، قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے، تو یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمارے بولنے سے نبی کی شان نہیں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کی تعریف کرنے سے، قرآن کا مرتبہ بیان کرنے سے، قرآن کا مرتبہ بلند و بالا ہمارے بولنے سے نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو خود رب کائنات نے بڑھائی ہے۔ اب جن کو اللہ رب العزت اتنی شان عطا فرمائے، اتنا ذکر بلند فرمائے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے بولنے سے اور کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہو جائے گا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی کے عاشقوں میں یاد کیے جائیں گے، نبی کا ذکر کرنے والوں میں یاد کیے جائیں گے، نبی کی تعریف کرنے والوں میں یاد کیے جائیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا آج سے 100 سال قبل، 100 سال پہلے ایک گستاخ نبی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ رب العالمین، لیکن اسی وقت ایک عاشق نے نہ تلوار اٹھائی، نہ کوئی خنجر اٹھایا، نہ کوئی ہتھیار اٹھایا، نہ کسی اسلحے کا استعمال کیا، بلکہ اپنے قلم کو اٹھایا اور کیسا جواب دیا اس عاشق نے۔ گستاخ نے کہا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، لیکن ایک عاشق نے، میرے اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو نبی کا عاشق بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ملتا ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ جب بھی کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاجات ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، FIR درج ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو نبی کے گستاخ ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنی وفاداری آپ ثابت کرتے رہیں، اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم نے عشق رسول دل میں رکھ کے ان گستاخوں کے خلاف احتجاجات کیے، FIR درج کی، یاد رکھنا میرے عزیزو، یہی ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں ہمارا نام لے کر کے بلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس دنیا سے گزرے ہوئے، لیکن آج جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی میرے رضا کا نام آتا ہے، لوگوں کے چہرے کھل جایا کرتے ہیں۔
ان کے دل میں عشق نبی کی ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمیں کسی نے عشق کرنا سکھایا ہے، ہمیں کسی نے نبی سے سچی محبت کرنا سکھائی ہے، ہمیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ آقا سے کیسی محبت کی جائے، کیسا پیار کیا جائے، تو وہ سیدی سرکار اعلی حضرت کی ذات ہے۔ آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آج بھی محفلوں میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان میں سیدی سرکار اعلی حضرت تشریف فرمائے۔ یہ تو میں نے ایک عاشق کی بات کر دی، ایسے نہ جانے کتنے عاشق گزرے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے عزیزو، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، ہمارے بڑے بول رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم بولیں گے تو کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، ان باتوں سے کیا فائدہ، ریلیوں سے کیا فائدہ، ان احتجاجات سے کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے پروٹیسٹ کرنے کی۔ کبھی یہ نہ سوچنا میرے عزیزو، کچھ ہو یا نہ ہو، اتنا ضرور ہو جائے گا کہ غلامان رسول کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، نبی کے نام پر نکلتے ہو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہو اور اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہو، تو تم ایک یا دو دن تک نہیں بلکہ تم کئی سو سال تک یاد کیے جاؤ گے۔ آنے والی نسلیں تمہیں دعائیں دے کر کے یاد کریں گی۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی نئی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب سے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اسی وقت سے آپ کے گستاخ شروع ہو گئے اور گستاخوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جو اب تک جاری ہے، گستاخی ہو رہی ہے، لیکن گستاخوں کی نہ کوئی نسل باقی ہے، نہ کوئی انہیں یاد کرنے والا باقی ہے۔ لعنتیں بھیجنے والے ان پر ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، لیکن ان کو کوئی یاد کرنے والا تک موجود نہیں ہے۔ ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن عاشقوں کی فہرست کو اٹھا کر کے دیکھو، عاشقوں کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، آج تک انہیں یاد کیا جا رہا ہے، ان کے اشعاروں کے ذریعے، ان کے افعال کے ذریعے، ان کے عشق کے ذریعے، عشق رسول کے ذریعے انہیں یاد کیا جا رہا ہے کہ فلاں نے کیسا عشق کیا، فلاں نے کیسا عشق کیا، فلاں نے کیسی محبت کی اللہ کے رسول سے۔ علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 700 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کلام آیا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ کلام عربی میں ہے اور ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں کا عربی سے کوئی واسطہ نہیں، ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، عربی ان کی مادری زبان نہیں۔ کہیں پر ہندی بولی جاتی ہے، کہیں پر مراٹھی، کہیں پر کنڑ، کہیں پر اور زبانیں بولی جاتی ہیں، الگ الگ صوبوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں، عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو پیار، دیکھو محبت، دیکھو ایک عاشق نے کئی سو سال پہلے نبی کی شان میں یہ کلام لکھا، نبی کی عظمتوں رفعتوں کو بیان کیا، نبی کے مقام کو بیان کیا، لیکن آج بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عاشقوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ادب کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر کے گردنوں کو جھکا کر کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک عاشق اور گزرے ہیں، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کلام لکھا فارسی میں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ علامہ جامی نے یہ کلام لکھا، کلام ہے فارسی میں، فارسی سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے عاشقوں کے چہرے کھل جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے بولنے سے کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، ہم تو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں، پیار کا اظہار کرتے رہیں کہ ہم نبی کے کتنے بڑے عاشق ہیں، نبی سے کتنا پیار کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے عزیزو اگر ہماری محبت قبول ہو گئی نا تو دنیا وہ آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ آپ نے نہیں سنا کہ بڑی مشہور سی بات کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو
آگ میں ڈالا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اس وقت کے ظالم بادشاہ نے، نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا اور ایک بڑا سا کمرہ بنا کر کے اس میں آگ کو بھڑکایا گیا، لکڑیاں ڈالی گئی، مہینوں تک لکڑیاں ڈالی گئی، پھر آگ کو جلایا گیا۔ اتنے شعلے اس آگ سے نکلتے تھے کہ روایت کے اندر آتا ہے کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو اس کے اندر جل کر کے گر جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس آگ کے اندر ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے، آگ میں پہنچے ہیں اللہ کے خلیل، فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ بتائیں اللہ کے خلیل آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیسی مدد کی جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرا رب بہتر جانتا ہے، جو رب میرا فیصلہ فرمائے گا مجھے وہی منظور ہے۔ قرآن کی نہیں آیت قلنا یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، حکم ہوا رب کریم کی جانب سے اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آگ تیار کی جا رہی تھی، آپ کو جلانے کے لیے آگ تیار کی جا رہی تھی، تو اس وقت میں ایک مینڈک اور ایک گرگٹ، گرگٹ کیا کرتا تھا؟ پھونک مارتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پھونک مارنے کا کہ آگ اور زیادہ بھڑکے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اتنی زیادہ خطرناک آگ اور اس ذرا سے گرگٹ کی پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس کی پھونک سے کوئی آگ بھڑکنے والی نہیں تھی اور زیادہ، لیکن اس نے ساتھ کس کا دیا؟ نبی کے دشمنوں کا اس نے ساتھ دیا، نبی کے گستاخوں کا اس نے ساتھ دیا، پھونک مارتا رہا آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ دوسری طرف تھا مینڈک کہ جو اپنے منہ میں پانی بھر کے لاتا، چھوٹا سا مینڈک، مینڈک کی کتنی اوقات ہوتی ہے، ایک تو مینڈک چھوٹا سا، پھر اس کے منہ میں پانی کتنا آتا ہوگا، اس کا معمول یہ تھا پانی لاتا اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مینڈک کے پانی لانے سے آگ تو بجھنے والی نہیں تھی نا، جتنی خطرناک وہ آگ جل رہی تھی، جتنے شعلے اس کے اٹھ رہے تھے، مینڈک کے بجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، دونوں نے حصہ لیا، ایک نے نبی کے گستاخوں کے ساتھ میں حصہ لیا اور ایک نبی کے وفاداروں میں ایک کا نام لکھا گیا۔ انعام کیا ملا؟ کہ گرگٹ کو مارنے کا ثواب لکھ دیا گیا اور یہ فرما دیا گیا کہ جو ایک مار میں گرگٹ کو مار دے اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور مینڈک کو مارنے سے منع کر دیا گیا۔ فرق پڑنے والا کچھ نہیں تھا دونوں کے کاموں سے، نہ اس کے پھونکنے سے، گرگٹ کے پھونکنے سے آگ بڑھنے والی تھی، نہ مینڈک کے تھوکنے سے، مینڈک کے پانی لانے سے آگ بجھنے والی تھی۔ لیکن میرے عزیزو یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، یہاں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ساتھ کس کا دے رہے ہیں، آپ عمل کیسا کر رہے ہیں۔ گرگٹ گستاخوں میں شامل ہو گیا اور مینڈک وفاداروں میں شامل ہو گئی، تو یاد رکھیں اسی طریقے سے اگر آپ گستاخوں کا ساتھ دیں گے، گستاخ کیسا بھی ہو، گستاخی گستاخی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی گستاخی بڑی گستاخی، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کسی نے کی ہے تو وہ گستاخی ہی کہلائے گی، ایسا نہیں ہے چھوٹی بڑی گستاخی۔ نبی کی شان میں مجال کیسے ہوئی گستاخی کرنے کی، آپ کے بارے میں بات کرنے کی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے سگوں کو یہاں تک کہ اپنے باپ تک کو نہیں بخشا اگر نبی کے ذات کے بارے میں غلط جملہ نکالا کسی نے۔ تو یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، فیصلہ خود نہ کریں میرے عزیزو، نیت صاف رکھیں۔ صاف نیت رکھنے کے بعد میں عشق رسول کی شمع دل میں جلانے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی فہرست میں اپنا نام لکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، نبی کے نام پر اپنا مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یاد رکھنا اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔